ہمیشہ سے میری یہ خواہش رہی تھی کہ میں جادو سیکھ لوں۔ جادو سے انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی خواہشات کا اسیر ہوتا ہے، اور جب خواہشات بغیر کسی مشقت کے حاصل ہونے لگیں تب یہی دنیا جنت بن جاتی ہے۔ ہر نارمل انسان کی طرح میری خواہشات بھی یہی تھیں کہ پیسہ، گاڑی، بنگلہ اور نوکر چاکر ہوں، اور میں شہنشاہ اعظم بن کر حکم چلاؤں۔ لیکن اس سب کے لیے طویل محنت اور لگن درکار ہوتی ہے، جبکہ مجھے شارٹ کٹ طریقے سے سب کچھ چاہیے تھا۔ اور شارٹ طریقوں میں ایک جادو ہوتا ہے اور دوسرا غیر قانونی طریقہ، اور غیر قانونی طریقوں میں کامیابی سے زیادہ موت کا یقین مستحکم ہوتا ہے۔ جبکہ مجھے موت کی بجائے پیسے سے غرض تھی، تو میرے لیے بہترین طریقہ یہی تھا کہ کہیں سے جادو سیکھ لوں۔ اس مقصد کے لیے میں نے جنگل سے بیابان تک، مسجد سے خانقاہ تک، عامل سے تانترک تک، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی، لیکن ہر جگہ سے دھوکے یا ڈھکوسلے ملتے تھے اور ٹھگ بازی کے نت نئے طریقوں سے مجھے آشنا کرتے تھے۔ مجھے 3 سال سے زائد ہونے والے تھے ان چکروں میں پڑے ہوئے، مگر ابھی تک میرا جادو سیکھنے کا شوق وہیں تھا، اور میرا اندر بھی جادو سے ویسے ہی خالی تھا جیسے 3 سال پہلے تھا۔ مگر ہاں، میں نے ان چکروں میں پڑ کر اپنی گاؤں کی زمین، جس سے میرا سال بھر کا خرچہ نکل جاتا تھا، اس میں سے 3 ایکڑ بیچ چکے تھے، اور کچھ حد تک ان ٹھگ عاملوں کے طریقوں کو بھی سمجھنے لگا تھا۔ آج بھی میں ایک عامل کے دعوے جاننے کے لیے اس کے آستانے پر گیا تھا۔ مجھے 1 ہفتے سے اوپر ہونے والا تھا اس عامل کے پاس جاتے ہوئے۔ عجیب سا نام تھا اس کا، شک، لیکن اس نے ابھی تک مجھے کچھ نہیں سکھایا تھا اور نہ ہی کوئی پیسے وصول کیے۔ وہ مجھے بلاتا تھا اور ساتھ بٹھا کر آنکھیں بند کرنے کو کہتا، اور خود بھی آنکھیں بند کر لیتا۔ میں کئی بار چپکے سے آنکھوں کو تھوڑا سا کھول کر دیکھ لیتا تھا، مگر اس کی آنکھیں بند ہوتی تھیں۔ مگر آج جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو شک کہنے لگا، آج تک میں نے تیرے اندر چھپی ہوئی جادو سیکھنا کی یوجنا دیکھی۔ اب میں تمہیں جادو سکھاؤں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں کچھ رقم دینی ہوگی۔ میرے اندر اس کی عظمت کے جو بت کھڑے تھے وہ فوراً ڈھہ گئے، اور میں نے شدید غم و غصے سے اس کا گریبان پکڑ کر اس کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے بجلی کوندنے لگی تھی۔ اسی دوران اس کے پالتو غنڈے اندر داخل ہوئے اور مجھے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ میرے ہوش گم ہو رہے تھے جب میں نے شک کی للکارتی ہوئی دھمکی سنی، حرامزادے، تو نے ایک شک پر انگلی کھڑی کی ہے، میں تیرا جینا حرام کر دوں گا۔ تو پل پل موت کے دروازے پر آواز دے گا اور موت تجھے میرے پاس بھیجے گی۔ لے جاؤ اسے اور پھینک دو کہیں، ابھی خود چل کر میرے پاس آئے گا اور بھیک مانگے گا۔ اس کے غنڈوں نے مجھے ایک سڑک پر پھینک دیا۔ اپنی ساری طاقتوں کو مجتمع کرتے ہوئے میں نے ایک پارک کے بینچ تک رسائی حاصل کی اور بیٹھ کر اس کی دھمکیوں پر غور کرنے لگا۔ اسی دوران میری جھولی میں ایک اشتہار نما پرچہ گرا۔ میں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، ایک فقیر مجھے گھور رہا تھا، اور پھر اس کی سرگوشی نما آواز سنائی دی، تمہاری منزل تمہاری جھولی میں ہے، اور ہاں، جتنی جلدی کرو گے تمہارا بھلا ہوگا۔ اس کے اوپر ایک پوش علاقے کی کوٹھی کا پتہ تھا۔ میں نے اس علاقے میں ایک لڑکی کے چکر میں ٹیوشن پڑھائی تھی، تو مجھے سارے علاقے کا علم تھا۔ میں نے اس فقیر سے پوچھنا چاہا کہ وہاں کون ہے اور تم کون ہو، لیکن سامنے جو دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، لیکن حد نظر اتنا ضرور تھا کہ اتنی سی دیر میں کوئی بھی شخص دوڑ لگاتا تو بھی دور نہیں جا سکتا تھا، مگر وہ متکوک نما شخص گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ میں نے حیران و پریشان ہو کر اس پرچے کو دوبارہ پڑھنا چاہا اور میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس فقیر نے جو اشتہار نما پرچہ پھینکا تھا، اب اس پر کوٹھی کے پتے کی بجائے ایک مشہور پیزا کمپنی کا اشتہار میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ حالانکہ کوٹھی کا پتہ مجھے ازبر یاد ہو چکا تھا۔ میرے دماغ میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری 3 سال کی محنت رنگ لا چکی ہے۔ خیالی گھوڑوں کی سواری کے دوران میرے ذہن میں اس پتے پر پہنچنے کی شدید لہر اٹھی۔ اس لہر کے سامنے شک کے غنڈوں کی لگائی ہوئی چوٹیں بے اثر ثابت ہو رہی تھی۔ میرا دل و دماغ جیسے کسی کے ٹرانس میں آ چکا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں پارک سے کیسے نکلا، ٹیکسی کیسے پکڑی اور اس پتے تک کیسے پہنچا۔ میں ٹرانس کی کیفیت سے اس وقت باہر نکلا جب میری انگلیاں ڈور بیل کے بٹن پر تھیں، چاہتے ہوئے بھی میں انگلی نہ ہٹا سکا۔ اسی دوران دروازہ کھل گیا
اور حیرت کا ایک اور نظارہ میرے دل و دماغ میں سر کر گیا۔ دروازہ کھولنے والا وہی فقیر تھا جس نے پارک میں میری جھولی میں پرچی ڈالی تھی، مگر اب تو اس کا حلیہ ہی بدل چکا تھا۔ کشادہ پیشانی، چوڑا سینہ اور فوجی کٹ بالوں میں وہ بالکل کوئی داستانوی شہزادہ لگ رہا تھا۔ میں بھی کوئی کم نہیں تھا، مگر اس کی وجاہت و حسن کے آگے میں ایسا تھا جیسے چاند کی چمک کے آگے تارے ہیچ ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور حیرت نے میرا استقبال کیا جب وہ شخص، قدیم درباری جس طرح بادشاہوں کو جھک کر سلام کرتے تھے اس طرح جھکا اور بولا، غلام کو غلام کا غلامانہ سلام، مجھے کر کہتے ہیں اور میرا نام آفتاب ہے۔ میں جانتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں الفاظ پر غور کرنے کی بجائے اس کے ڈیل ڈول میں کھویا ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور ایک محل کی طرح کے مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر وہ سیدھا مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ ڈرائنگ روم کی بناوٹ اور سب سے خاص بات، سجاوٹ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں پر ایک ایک چیز لاکھوں کی تھی۔ پھر میری نظریں ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک پینٹنگ پر جا کر اٹک گئیں۔ میں کھڑا ہو کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ پینٹنگ میں ایک اپسرا تھی جو جھیل میں نہانے کے بعد باہر نکل رہی تھی۔ ایک پاؤں جھیل کے اندر اور ایک پاؤں خشکی پر تھا۔ گیلا لباس بدن پر چپکا ہوا تھا جو اس کے جسمانی نشیب و فراز کو ظاہر کر کے اس کے حسن کو دو آتشا بنا رہا تھا۔ جھیل، ویرانی اور تنہائی میں وہ لڑکی ایک پری لگ رہی تھی، اور پینٹنگ بنانے والے کے ہاتھ سب سے باکمال تھے۔ اس نے جس طرح اس لڑکی کی تصویر کو جھیل سے نکلتے ہوئے دکھایا تھا اور پینٹنگ بنائی تھی، کوئی بڑے سے بڑا مصور بھی اس کے ہاتھ چوم لیتا۔ میں خود بھی چھوٹی موٹی پینٹنگ بنا لیتا تھا، مگر جس طرح وہ پینٹنگ بنائی گئی تھی وہ بہت ہی باکمال ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی۔ میری نظریں ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد دوبارہ پینٹنگ میں موجود لڑکی پر پڑیں۔ اس لڑکی میں ایک کشش تھی جو مجھے اپنی جانب بلا رہی تھی۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ آفتاب نام تھا اس کا۔ ان دنوں میں ایک کہانی لکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں جیسے کوئی خیال نہیں آ رہا تھا۔ سارا دن مختلف کہانیوں کے پلاٹ بنائے، کوئی بھی پلاٹ ایسا نہیں جچا کہ میں کہانی مکمل کرتا۔ پھر تنگ آ کر شام کو ایک پارک میں بیٹھا تھا۔ میری عادت تھی جہاں بیٹھتا تھا آنکھیں بند کر کے کوئی نیا پلاٹ سوچنا شروع کر دیتا۔ اس وقت بھی میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں جب ایک نوجوان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، کہانی چاہیے؟ میں جو اپنے خیالوں میں مگن تھا چونک پڑا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ تمہیں کیسے پتا کہ میں کہانیاں لکھتا ہوں اور کہانی کیا ہے؟ اب میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا خاصا خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے لگا کوئی عشقیہ کہانی ہوگی۔ وہ ہنس پڑا۔ اتنے سوال عامر صاحب؟ میرا نام آفتاب ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لکھاری ہیں۔ کیسے پتا چلا؟ یہ آپ میری کہانی سن کر جان لیں گے۔ اور کہانی ذرا عجیب سی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے معیار کی ہوگی یا نہیں، لیکن میں اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہانی سنیں گے نا؟ میں تو خود کہانی کی تلاش میں تھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ضرور۔ شکریہ عامر صاحب۔ میری کہانی بھی اسی بینچ سے شروع ہوئی تھی۔ یہی بینچ تھا جس پر میں شک کے گنڈوں سے مار کھا کر بیٹھا تھا اور کر نے میری جھولی میں ایک جادوئی پرچہ ڈالا تھا۔ ایک منٹ آفتاب صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، پر مجھے نہیں پتا کہ یہ شک اور کر کون تھے۔ آپ اپنی کہانی کو شروع سے کیوں نہیں بتاتے؟ اوہ اچھا، میں شروع سے بتانا شروع کرتا ہوں، اس نے کہا اور یہاں پہنچ کر خاموش ہو گیا تھا۔ آفتاب صاحب، آگے کیا ہوا تھا؟ آگے کی کہانی کل اسی وقت جس وقت آج ملے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چل پڑا تھا۔ آج میں مقررہ وقت سے پہلے وہاں پہنچ گیا تھا۔ میں اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا جب مجھے آفتاب کی آواز سنائی دی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کب آیا۔ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ وہ بول رہا تھا، بہت خوبصورت تھی وہ نہاتی ہوئی لڑکی۔ میں نے سوچ لیا تھا جو بھی اس پینٹنگ کا مالک ہوگا اس سے یہ پینٹنگ مانگ لوں گا۔ اس لیے نہیں کہ وہ پینٹنگ مہنگی تھی، بلکہ مجھے اس تصویر والی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ ہاں، پہلی نظر میں محبت کر بیٹھا تھا۔ کئی لڑکیوں کے ساتھ میں نے موج مستی کی تھی، پر اس جیسی میں نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ دروازہ کھلا تو میری سانسیں ہی رک گئی تھیں۔ وہ وہی لڑکی تھی جو میرے سامنے آ چکی تھی اور جو پینٹنگ میں نہا رہی تھی۔
میں نے تو تصویر دیکھ کر ہی دل دے دیا تھا اور میرے سامنے وہ اپسرا جیتی جاگتی آ چکی تھی۔ میری تو زبان ہی گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب میں اسے یکٹک گھور رہا تھا۔ تو آفتاب صاحب، کیسی لگی میری پینٹنگ آپ کو؟ اس کی آواز تھی کہ کوئی جادو میرے کانوں میں جل ترنگ سے بج اٹھے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ پینٹنگ میں کسی مصور کا کمال ہے، پر آپ کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ وہ مصور کا کمال بالکل نہیں تھا۔ آپ ہیں ہی ایسی کہ جس تصویر میں آپ ہوں گی وہ تصویر خوبصورتی کا معیار بن جائے گی۔ مجھے اپنی آواز کھوکھلی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کوئی عاشق چھپا بیٹھا ہے، اور جب سے میں اس مکان میں داخل ہوا تھا شک کے گنڈوں کی لگائی ہوئی چوٹیں بھی بھول گیا تھا۔ اوہ، آپ کو تو کافی بڑی چوٹ لگی ہے۔ آپ کے ماتھے سے تو خون نکل رہا ہے۔ مجھے تو اب یاد آیا کہ مجھے چوٹ لگی ہے، ورنہ پہلے تو مجھے سب کچھ بھول چکا تھا۔ میں نے ماتھے پر انگلیاں پھیری تو میری انگلیاں خون سے بھر گئی۔ نہ آپ کچھ نہ کریں، اس نے کر کو آواز دی۔ وہ جیسے باہر اسی آواز کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ جی میڈم، اس کے زخم ٹھیک کرو۔ جی میڈم، اس نے کہا اور میرے قریب آ گیا۔ پھر کچھ منہ میں بڑبڑایا اور پھر میرے اوپر پھونک مار دی، اور مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کوئی چوٹ کبھی لگی ہی نہیں تھی۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، وہاں پر اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ لڑکی دوبارہ بولی، کھانا لاؤ، ہمارا خاص مہمان آیا ہے آج۔ یہ سن کر کر نے مجھے گھورا اور ایک انگلی کو گول گھمایا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میز مختلف انواع و اقسام کے کھانوں سے بھر چکی تھی۔ اب تم جاؤ، اس نے کر سے کہا۔ وہ چلا گیا۔ وہ میرے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کھانا کھائیں، اور میرے لیے اس کا یہ حکم جیسے اپنے سب کاموں سے پیارا تھا۔ میں کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ تب وہ بولی، میرا نام مہانور ہے۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ شک سے پنگا لے کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ بہت ہی طاقتور جادوگر ہے۔ اگر کر نہ ہوتا تو تم مر چکے ہوتے۔ اس نے تمہیں 3 خطرناک جادو کے حملوں سے بچایا ہے۔ اس حویلی میں داخل ہونے کے بعد وہ تم پر حملہ نہیں کر سکتا، پر تم جیسے ہی باہر جاؤ گے اس کے حملے سے نہیں بچ سکو گے۔ مگر ایک صورت ہے، اگر شک کو مار دیا جائے تو تب تم بچ سکتے ہو، اور تمہیں اسے مارنا پڑے گا۔ میں کیسے مار سکتا ہوں؟ میں تو باہر نکلوں گا تو وہ مجھے مار دے گا۔ یہ کام کر کیوں نہیں کرتا؟ اس کے حسین چہرے پر برہمی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے کہا، تمہیں کیا پتا جادوئی دنیا کا؟ جادوئی دنیا کے اپنے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، اور جادوئی دنیا میں مختلف جادو ہوتے ہیں۔ جادو 4 قسم کا ہوتا ہے: کالا، پیلا، نیلا اور سفید جادو۔ ان میں سے سب سے خطرناک جادو سفید جادو ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں کالے جادو پر عبور حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کالے جادو کے بھی 8 مرحلے ہیں۔ ہر اگلا مرحلہ پہلے سے بہت سخت اور بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ کالے جادو کا پہلا مرحلہ مکمل کرنے والا کر کہلاتا ہے، اور دوسرا مرحلے والا شک کہلاتا ہے۔ جس سے تم نے لڑائی کی ہے وہ شک ہے، اور جو تمہیں ہمارے پاس لایا ہے وہ درجے میں کر کہلاتا ہے۔ کر شک سے کافی کمزور ہوتا ہے، مگر ہمارے کر کو اس کے استاد نے کچھ طاقتیں دان کی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمہیں بچانے میں کامیاب رہا ہے۔ اور جادوئی دنیا کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جس جگہ ایک جادوگر اپنا گھر یا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اس پر دوسرا جادوگر حملہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس پر حملہ نہیں کر سکتے، اور نہ وہ ہم پر۔ اس لیے اگر زندہ رہنا ہے تو تمہیں خود اسے مارنا پڑے گا۔ لیکن میں تو جیسے ہی باہر جاؤں گا وہ مجھے اپنے جادو کے ڈر سے مار ڈالے گا۔ نہیں، وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار چکا ہے۔ تمہیں اس نے اپنے سامنے 1 ہفتہ بٹھا کر پھونکیں ماری تھیں۔ ہاں تو اس کی ان پھونکوں نے تمہارے دماغ کا راستہ بند کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب اب کوئی جادوگر تمہارے دماغ میں نہیں جھانک سکتا۔ اس لیے تم شک کے پاس جاؤ گے، اس کے گنڈوں کو بولو گے کہ تم معافی مانگنے آئے ہو، اور جتنے پیسے وہ جادو سکھانے کے لیے مانگے گا وہ دینے کو تیار ہو، اور اپنے پاس ایک خنجر چھپا کر جاؤ گے، اور جب بھی جس دن بھی تمہیں موقع ملے گا تم نے اس کی گردن کاٹ دینی ہے۔ یاد رہے، وار صرف گردن پر کرنا ہے۔ پیٹ میں یا اور کہیں وار کرو گے تو وہ منتر پڑھنے کے قابل رہے گا، اور پھر وہ خود کو بھی بچا لے گا اور تمہیں بھی مار ڈالے گا، اور یہ سب کام آج ہی کرنے ہیں۔ میں اس کے چہرے میں کھویا ہوا تھا۔ چلو اٹھو، تیاری کرو، وہاں جا کر یہی کہنا ہے
کہ تم کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے تھے، ہوش میں آ کر تم سیدھا اسی کے پاس پہنچے ہو۔ اس کے بعد کور نے مجھے ایک خنجر دیا اور بہت ساری چیزیں سکھائیں۔ پھر اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میں پل پل بدلتے حالات پر حیران تو تھا ہی، پر کور کی آواز پر میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں شک کے اڈے کے باہر موجود تھا اور خنجر پر میری گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔